بے روا روی میں جس طرح سے صوبائی حکومت پیسے لے کر کرپشن کر کے لوگوں کو بھرتیاں کر رہی تھی، اس کے اوپر ہائی کورٹ نے ہماری کوششوں سے اسٹے دے دیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ چند دن رہ گئے ہیں حکومت کے جانے میں اور 50,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ کیسے دی جا رہی ہوں گی؟ کیسے پروسیجر پورا کمپلیٹ کیا جا رہا ہوگا؟ مہینوں کا سارا پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہے نہیں ہے قابل۔ اس کے بغیر یہ تمام کارروائیاں کی جا رہی تھیں تو 50,000 نوکریاں دی جا رہی تھیں۔ میں تمام مظلوموں کو، تمام ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو، تمام میرٹ والے لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شہر لاوارث ہو گیا، نہیں، لاوارث نہیں، ہم ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے آج اس 50,000 لوگوں کو جو کہ رشوتیں لے کر جن کو نوکریاں دی جا رہی تھیں، بغیر میرٹ کے کسی میرٹ والے کا حق مار کے اس کو ایم کیو ایم پاکستان نے رکوا دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، اس ہائی کورٹ کے آرڈر کی ڈیٹ سے پہلے بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز ایشو کیے جائیں۔ تمام کارروائیاں نظروں میں ہیں۔ میں تمام سرکاری افسران کو جو یہ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، غلط کام، ان کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں میں ساری رپورٹ ہے، نیب اور تمام اداروں میں ساری رپورٹس ہیں۔ یہ حکمراں لوگ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے جب آپ نیب کی جیلوں میں سڑ رہے ہوگے، یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے اور ہم آپ کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ غلط کام نہ کرے، کوئی بھی افسر یہ غلط کام نہ کرے، ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 15 سالہ دور حکومت میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے۔ روزگار دینے پہ ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، لیکن میرٹ پہ روزگار دیے جانے پہ ہمیں کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا روزگار زبان کی بنیاد پر، اور اس زبان کی بنیاد پر بھی پیسے لے کر بانٹے گئے۔ ریٹس ایم پی ایم این اے اس کو کوٹا دے دیا گیا ہے اور اس کے ریٹس ہیں باقاعدہ۔ یہاں پر جب اشتہار آتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی سکھر کے آئی بی اے سے، کراچی میں نوکری ہے، سکھر کے آئی بی اے سے جا کر آپ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ پاس کرائیں گے تو آپ کو کراچی میں نوکری ملے گی۔ غضب خدا کا، کون سا بچہ یہاں سے سکھر جائے گا، ٹیسٹ پاس کرائے گا؟ آپ پہلے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی کے رہنے والے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو ڈگریاں ہیں وہ اپلائی کرنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ پھر ان کے آباء و اجداد نے کوٹا سسٹم لگایا پورے پاکستان میں، کہیں نہیں، صرف سندھ میں، شہری اور دیہی تو صرف نام کا کوٹا ہے، بیسیکلی تو یہ زبان کا کوٹا ہے۔ شہری اور دیہی تو نام کا کوٹا ہے، بیسیکلی تو یہ زبان کا کوٹا ہے۔ اس زبان پہ انہوں نے لسانی بنیادوں پر کوٹا لگایا۔ چلو بھائی، اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے کہ بھائی یہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کی یہ جو پیپلز پارٹی کی جو جنریشن ہے وہ اس شہری کوٹے کو بھی نوکری نہیں دے رہی۔ شہری کوٹا 40% ہے، 60% دیہی کوٹا ہے۔ جب دیہی کوٹے کی جاب ختم ہو جاتی ہے ان کے پاس تو شہری کوٹے پر دیہی ڈومیسائل بنا کر، جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے پہ بھی کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص والوں کو اس کوٹے 40% کوٹا سسٹم جو ہے اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے۔ یہ لاوا پک چکا ہے، پک رہا ہے، یہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں اس سندھ کو اپنی ریاست، اپنی جاگیر، اپنی پرسنل آمائشگاہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے کوئی قانون نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں اغوا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جس کی زمین پر چاہتے ہیں گھیر لیتے ہیں، اسی کی زمین کو، اپنی جائز زمین کو چھڑوانے کے لیے اس سے کروڑوں روپے لیتے ہیں۔ پینے کا ایک قطرہ پانی گھر پر آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے۔ 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں دیا، بلکہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہی ہمارا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں۔
ایک اسکول نہیں ہے، ایک تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، ایک نئی یونیورسٹی نہیں ہے. پوری کراچی یونیورسٹی ہے، پورے پاکستان کا کوٹا ہے، پورے پاکستان کا کوٹا کراچی یونیورسٹی میں. کراچی کے لڑکے کا کوٹا، لڑکی کا کوٹا، اسٹوڈنٹ کا کوٹا پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ابھی آزادی کا مہینہ ہے، 14 اگست ہم منائیں گے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی تھی. ہم نریندر مودی کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ صاحب جا کر کشمیریوں کا کیس لڑتے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے دنیا میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ جو یہ نریندر مودی کے خلاف کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں انڈیا کے خلاف، تو نریندر مودی نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کیا، روزہ رکھنے سے تو منع نہیں کیا، حج پر جانے سے تو منع نہیں کیا. وہ کیا کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ؟ وہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ان کو جاب نہیں دیتا، وہ وہاں کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو کسی بھی اچھی جگہ، اچھی پوسٹ پر نہیں لگاتا. وہ ان کا اکانومک استحصال کر رہا ہے. وہ پورے انڈیا سے لوگوں کو لا کر وہاں کشمیر میں بسا رہا ہے، اور کشمیریوں کو جو ان کی اکثریت، ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ وہاں پر حلقہ بندیاں جیری مینڈرنگ کر کے کر رہا ہے. تو میں یہ سب کچھ جو آج اگر اس کا نقشہ اٹھائیں اور ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں تو یہ سب کچھ سندھ میں نہیں ہو رہا کیا؟ یہ سارا معاملہ جو نریندر مودی کشمیر میں کر رہا ہے، یہ کیا سندھ میں نہیں ہو رہا؟ ہم کس چیز کی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ہمیں یہ فیل ہو کہ ہاں ہم بھی ایک آزاد ملک میں سانس لینے والے ایک کنٹریبیوٹ کرنے والے شہری ہیں. ہمیں کوٹا سسٹم لگایا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے. ہمیں ہمارا پانی چوری کر کے بیچ رہے ہیں. ہمیں گننے پر اعتراض ہے، ہمیں صحیح گننے پر اعتراض ہے، ہماری آبادی کو صحیح. ان کے انیومریٹرز نے، ان کے ڈی سیز نے، ان کے اے سیز نے، پروونشل گورنمنٹ نے 7 اپریل کو کراچی کی آبادی 1,35,00,000 گن کر فائل کلوز کر دی تھی. 1,35,00,000 گن کر فائل کلوز. سندھ کی آبادی کا 30% صرف. یہ تو ایم کیو ایم ہے اور موجود ہے اور ایکٹیو ہے اور متحد ہے، اور ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے کہ ہم نے اس کیس کو ایک بھی گولی چلائے بغیر، ایک بھی دھرنا دیے بغیر، ایک بھی نعرہ لگائے اور ایک بھی بینر لگائے بغیر ہم نے اس کیس کو، جس طرح سے وکیل حضرات کیس کو جوری کے آگے پیش کرتے ہیں ثبوت و شواہد کے ساتھ، ہم نے بھی اس کیس کو ثبوت و شواہد کے ساتھ وزیر اعظم کو جب پیش کیا، اس کے بعد ڈیٹس بڑھی ہیں اور آج کراچی 2,03,00,000 پر کلوز ہوا ہے. آج کراچی سندھ کی آبادی کا 37% پہ کلوز ہوا ہے. 30% پہ ہمیں لاک کر رہے تھے. 70 لاکھ لوگ ڈیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس ایم کیو ایم نے ایڈ کروائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس طرح سے ابھی ہمارے وکلا نے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے فاروق نصیب صاحب، جس طرح سے یہ ناجائز بھرتیوں کے کیس کو ہم نے ہائی کورٹ سے جیتا ہے، یہ ایم کیو ایم کی بہت بڑی کامیابی کہ 50,000 نوکریوں کو روکنے کا، فل فور سسپینڈ کرنے کا، سارے پروسیس کو سسپینڈ کرنے کا ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کراچی سے کشمور تک، کہ آپ کے پاس اگر ظلم اور جبر سے بچنے کا کوئی اور دوسرا راستہ، کوئی پلیٹ فارم، کوئی جھنڈا، کوئی پارٹی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ ان سے کوئی اور نہیں نپٹ سکتا. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت اس سندھ میں، پورے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس ظلم کو، بربریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. ظلم کی سیاہ رات کٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ان ظالموں کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ مظلوم اب ایک جگہ جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے. مظلوم اپنی کوششوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حکومت نے کم کر دیے تھے، لوکل گورنمنٹ نے، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرایا.
آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 70 لاکھ لوگوں کو لاپتہ کر دیا تھا. ہم نے ابھی جو سینسس کا رزلٹ آیا ہے 7 اپریل سے لے کر ابھی تک سینسس کو ہم نے 70 لاکھ لوگ ایڈ کروائے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں 30% سندھ کی آبادی پہ لاک کرنا چاہتے تھے, ہم نے اس 30% کو 37% پہ جا کر جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جعلی پیسے لے کر جعلی بھرتیاں کر رہے تھے, ہمارے وکیلوں نے ہائی کورٹ میں مقدمہ کر کے الحمدللہ یہ کیس جیت لیا ہے. اور اب یہ 50,000 نوکریاں اور بعد میں ملنے والی نوکریاں کوئی ہمارے رشتہ داروں کو نہیں ملیں گی, کوئی ہماری زبان بولنے والوں کو نہیں ملیں گی. انشاءاللہ تعالی وہ میرٹ پہ نوجوانوں کو ملیں گی, میرٹ پر ڈگریاں حاصل کرنے والے, میرٹ پر کام کرنے والے, اس ملک کی خدمت کرنے والے نوجوانوں کو ملیں گی, چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو, کسی بھی رنگ نسل مسلک سے ہو, وہ میرٹ پہ ہوگا, وہ نوکریاں بکیں گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. کلوز کرتا ہوں اس والی بات کو, تمام پاکستان کے ریاست کے اداروں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اس زیادتی کو روکا جائے. اب جو یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے سرکاری افسران پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے کہنے پر بیک ڈیٹ میں اب جو ہے وہ آرڈر جاری کرنے جا رہے ہیں, بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز کرنے جا رہے ہیں. ایک تو اس کا کوئی لیگل فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عدالتوں نے سارا پروسیس سسپینڈ کر دیا, لیکن جو یہ کر رہا ہے وہ پھر مجرم کہلائے گا, وہ پھر ہم اس کا پیچھا کریں گے, اس کو قانون کی گرفت میں لے کر آئیں گے. کیونکہ اب یہ دور نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں اور کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ یہ بھی کوئی چکر نہیں کہ ہمیں کوئی رحمان ملک کال کر کے, خیر مرحوم ہو گئے بیچارے, لیکن میں ایک استعارے کے طور پر, ایک سمبل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رحمان ملک کال کر کے ڈیل نہیں کر سکتے. ایک کال چلی جائے اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے, ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم بھی موجود نہیں ہے. تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں جو اس گناؤنے جرم میں شریک ہو رہے ہیں کہ وہ اجتناب برتیں, آپ کو یہ سابقہ حکومت آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ. گریڈ کی اپوائنٹمنٹس ڈاکٹرز ہیں 17 گریڈ کے, ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے. باقاعدہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے ججمنٹس موجود ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. جہاں تک کہ گریڈز 1 سے 15 کا تعلق ہے, یہ ایڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گریڈز جو ہیں, جو اپوائنٹمنٹس ہیں, یہ لوکلائزڈ ہیں یا آل سندھ بیسس پہ ہیں, کیونکہ اس پہ ایک کوٹا بھی ہے سب کا. اس کے بغیر, اس کو آبزرو کیے بغیر یہ ایڈ دیے گئے ہیں. واک ان انٹرویوز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, واک ان انٹرویوز کر دیے گئے ہیں. پہلے سے بنی بنائی لسٹیں موجود ہیں, وہ کہیں سے آتی ہیں اور اس پہ سارا یہ اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں. میری بہت مدمانہ گزارش آپ سب سے ہے کہ اس کو میڈیا نے بھی اجاگر کرنا ہے. سندھ اسمبلی کے اندر اپوائنٹمنٹس کر دی گئی ہیں, وہ ساری کی ساری غلط ہیں. وہ سارا کا سارا پروسیس اور پروسیجر سسپینڈ ہو گیا ہے. نہ صرف یہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, بلکہ اس کے اندر اینٹی کرپشن اور نیب اتھارٹیز کو بھی ہم نے لکھ دیا ہے. میں گزارش کروں گا مصطفیٰ بھائی, آپ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں پلیز.